لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 3 ہجری میں جو جنگ احد پیش آئی، تو اس جنگ میں صحابہ کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، اور اسی ضمن میں اس حقیقت کو ثابت کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے غدیر خم میں جو حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، تو امت مسلمہ کی اکثریت نے اور صحابہ کی اکثریت نے اس نامزدگی کو نہ مانا، اور خلافت و نیابت کے لیے جو انتظام آپ نے کیا تھا اس سے روگردانی اختیار کی، اور جادہ حق پر سوائے چند گنے چنے 10-12 اصحاب کے اور کوئی باقی نہ رہا. اور یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہ تھی، اور اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں خواہ حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، ہر موقع پر، جس میں سے 3 واقعات کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور جن کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی، یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کی اکثریت اور امت مسلمہ کی اکثریت رائے حق سے ہٹ جایا کرتی تھی، اور ان کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے 1 سال پہلے تک جنگ حنین میں بھی لوگوں کے سامنے آیا اور تاریخ میں ثبت ہوا، اور مدنی زندگی کی ابتدا میں جنگ احد میں بھی صحابہ کی اکثریت رائے حق سے ہٹ گئی، اور حالت امن میں خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر مسجد النبوی سے بھی صحابہ کی اکثریت اور امت مسلمہ کی اکثریت مسجد النبوی کو چھوڑ کر تجارتی قافلے کی طرف چلی گئی، اور ان تینوں موقعوں پر سوائے چند گنے چنے 10-12 اصحاب کے کوئی باقی نہ رہا. لہذا ان تینوں واقعات کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ نے اپنے بعد میں جو خلافت و نیابت و جانشینی کا انتظام کیا تھا، اس سے امت مسلمہ کی اکثریت اور صحابہ کی اکثریت نے انحراف کیا اور راہ حق سے ہٹ گئی. جنگ احد اور جنگ حنین میں جو صحابہ نے فرار اختیار کی اور اکثریت امت مسلمہ کی جو میدان جنگ سے ہٹ گئی، اور اس کے علاوہ یہ جو نماز جمعہ کو چھوڑ کر اور خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر چلے جانے کا جو ذکر ہے، جو واقعہ ہے، یہ تینوں واقعات کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں ہے، اور قرآن شریف کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ان کے متعلق روایتیں اور حدیثیں پائی جاتی ہیں. چنانچہ ان حقیقتوں کو قبول کرنے سے کسی مسلمان کو پس و پیش نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ ان باتوں کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف اور صحیح بخاری میں ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ترین کتابیں ہیں۔ اب یہ جنگ احد کا مختصر پس منظر یہ ہے، چونکہ تفصیل سے ہم پہلے بھی مختلف تقریروں میں گفتگو کر چکے ہیں، لہذا سلسلے بیان کو جاری رکھنے کے لیے مختصراً کچھ اس جنگ کی رودات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جنگ بدر کے بعد میں کفار و مشرکین انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنی تعداد کو 3 گنا زیادہ کر کے، جنگ بدر میں ان کی تعداد 1000 تھی، تو جنگ احد میں وہ یہ 3000 بن کر اور جمع ہو کر آئے، اور لشکر کفار کی تعداد جنگ احد میں 3000 تھی، جو کہ اس سے پہلے جنگ بدر کے مقابلے میں 3 گنا تھی، اور تمام ساز و سامان سے آراستہ اور لیس ہو کر اور انتقام کی آگ میں جوش و غضب سے بھرے ہوئے یہ لوگ آئے، اور احد کے میدان میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو احد کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ پہاڑی کے دامن میں ڈالا تھا، اور آپ کے سامنے احد کا میدان تھا اور لشکر کے پیچھے پہاڑی تھی، اور چنانچہ جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ کی دور اندیشانہ نظروں نے یہ چیز بھانپ لی تھی کہ اس پہاڑی کے درے سے دشمن کا لشکر اگر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر اگر اس درے سے حملہ کرے تو مسلمان جو ہیں وہ دونوں طرف سے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دشمنوں کے لشکر میں گھر جائیں گے، اور یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پہاڑی کے درے پر 50 صحابہ کو متعین کیا، اور ان کا سردار جبیر ابن مطعم ابن عدی کو مقرر کیا، اور حکم دیا کہ دیکھو یہ 50 صحابہ تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے، اور انہیں اسی لیے اس درے پر متعین کیا گیا تھا کہ اگر لشکر کفار کا پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرے اور پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر یہاں پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو یہ دستہ انہیں روکے، اور اسی لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہیں متعین کیا جا رہا ہے اس پہاڑی کے درے پر، تو یہاں سے تم بالکل نہ ہٹنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، تمہیں اس پہاڑی کے درے سے نہیں ہٹنا۔ اتنی تاکیدوں کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اور مسلمانوں کا لشکر غالب آتا ہے اور کفار کا لشکر پھر سے شکست سے دوچار ہوتا ہے اور لشکر کفار بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو اس موقع پر مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت وغیرہ لوٹنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پہاڑی پہ جو 50 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب یہ حال دیکھتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ چلو ہم تو اب فتح یاب ہو گئے، ہمیں تو فتح نصیب ہو گئی، اور اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہذا چلیں ہم لوگ بھی چل کر مال غنیمت کو لوٹیں۔ تو اس موقع پر جناب جبیر ابن مطعم ابن عدی جو کہ اس دستے کے سردار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کسی بھی حال میں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں، لہذا حضرت کی نافرمانی مت کرو اور یہاں سے مت ہٹو۔ لیکن اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی یہ 50 صحابہ کی اکثریت اس درے سے ہٹ جاتی ہے، اور جناب جبیر ابن مطعم ابن عدی کے ساتھ میں گنے چنے کچھ 2-4 افراد باقی رہ جاتے ہیں، اور بقیہ تمام صحابہ اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب لشکر کفار میں خالد ابن ولید جو کہ ان کے بڑے سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے لشکر کفار میں اس کا ایک مخصوص مقام تھا، تو وہ اس موقع تک خالد ابن ولید ایمان نہیں لایا تھا، اور خالد ابن ولید کے بارے میں ابھی ہم مختصراً بیان کریں گے، لیکن یہاں پر یہ لشکر کفار کے ساتھ میں تھا اور ان کے بڑے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا،
اس نے جب دیکھا کہ پہاڑی کا وہ درہ خالی ہو چکا ہے تو اس نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر یہ آیا اور اسی درے سے اس نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور جبیر ابن مطعم ابن عدی کے یہ دو چار ساتھی اسے روک نہ پائے اور ان کی شہادت بھی ہو گئی اسی جگہ پر، اور یہ لشکر پیچھے سے گھوم کر خالد ابن ولید کی سرداری میں کفار لشکر کا یہ حصہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو گیا۔ اب مسلمان جو ہیں بالکل گھبرا گئے، اور وہ جو فتح کا جو منظر تھا اور وہ جو خوشی کا جو ماحول تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گیا، اور مسلمانوں کے اوسان فتح ہو گئے، اور اس ناگہانی اور پیچھے سے حملے سے ان کے تمام حوصلے جواب دے گئے، اور مسلمانوں کو اب شکست نصیب ہو گئی، اور اب فتح جو تھی ان کی شکست میں بدل گئی، اور کئی مسلمانوں کو اس لشکر کفار کے دستے نے قتل کیا، اور لشکر اسلام میں سراسنگی پھیل گئی، اور اب لشکر اسلام کی اکثریت اور صحابہ کی اکثریت میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی، اور یہ تمام کے تمام اکثریت اور یہ تمام لوگ میدان جنگ سے ہٹ گئے اور رائے فرار اختیار کی اور ادھر ادھر چلے گئے، اور اس میں سے کچھ اصحاب پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور اس طریقے سے یہ فتح جو تھی یہ شکست میں تبدیل ہو گئی، صرف ان 50 صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکیدوں اور اپنے سردار جبیر ابن مطعم کی اتنی تاکیدوں کے باوجود اس جگہ کو چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور آخرکار یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ جو خالد ابن ولید نے جو کام کیا، تو یہاں پر مختصراً خالد ابن ولید کے بارے میں ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ خالد ابن ولید جسے عالم اسلام میں سیف اللہ اور اللہ کی تلوار وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، تو ان کی زیادہ تر زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ کفار کے لشکر کے ساتھ میں گزری، اور ایون جنگ احد کے واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر کفار کی طرف سے آئے تھے، اور انہی کی وجہ سے جنگ احد کی فتح جو ہے مسلمانوں کی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو یہ جو خالد ابن ولید ہیں یہ کافی دیر سے ایمان لائے، غالباً صلح حدیبیہ کے بعد میں یہ ایمان لائے، اور چونکہ ان میں تھوڑی بہت شجاعت و بہادری پائی جاتی تھی، اور اسلام لانے سے پہلے کفار کے لشکر میں شجاعت اور بہادری کے معاملے میں ان کا بڑا نام تھا، اور بعد میں جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد میں جب یہ ایمان لے کر آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ انہیں کسی مارکے پر بھیجا تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ تقیے میں زندگی گزار رہا تھا، اور جب خالد ابن ولید کے ذریعے مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہوا، اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا، تو یہ جو افراد جو چھپ کر اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے اور ڈر و خوف کے انداز میں، تقیے کے انداز میں زندگی گزار رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر غالب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کلمہ شہادتین وغیرہ پڑھنے لگے، اور انہیں خالد ابن ولید اور اس کے لشکر والوں کو بتانے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مت مارو، ہم تو تقیے کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود خالد ابن ولید نے ان مسلمانوں کو تہ طیق کر دیا، اور جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے باقاعدہ خالد ابن ولید سے تبرہ کیا، اور تبرے والی تقریر میں ہم اس واقعے کو صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم انی بری مما صنع خالد، کہ اے خدایا میں بری ہوں، میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو خالد نے کیا، کیونکہ اسے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو بہرحال
یہ خالد ابن ولید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا یہ کردار رہا کہ آدھی سے زیادہ زندگی تو انہوں نے مسلمانوں سے لڑ کر گزاری، پھر اسلام لائے بھی تو ان کی ایمان اور ان کی معرفت اور ان کا یقین اور ان کا عمل ایسا تھا کہ باقاعدہ ایک واقعے میں ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تبرہ کرنا پڑا، بیزاری اور برات کا اظہار کرنا پڑا، اور خداوند متعال سے معافی مانگنی پڑی کہ میرا اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا خالد کو۔ لہذا یہ جو دراصل شجاعت اور بہادری کی وجہ سے خالد کو عام طور پر مسلمانوں کے مخالف گروہ میں زیادہ تر پذیرائی ملی، اور اسلام لانے سے پہلے کفاروں کے درمیان میں وہ بہت مشہور تھے، اور اسلام لانے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں امت مسلمہ دو فرقوں میں بڑھ گئی، اور ایک فرقہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و نیابت کو مانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، جو کہ شیعہ کہلایا، تو اس فرقے میں ان کا شمار نہیں ہوا، اور انہوں نے وہ دوسرا فرقہ کہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جنہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور اس طریقے سے وہ سنی مسلمانوں کا جو گروہ وجود میں آیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں بھی خالد ابن ولید کا تعلق زیادہ تر سنی مسلمانوں کو گروہ سے رہا، اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اور اس طریقے سے یہ جو سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ خلافت کے جسے سنی مسلمان مانتے ہیں، اور جس کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی میں امت یہ دو فرقوں میں بڑھ گئی تھی خلافت کے مسئلے میں۔ تو اس دور میں بھی خالد کا تعلق زیادہ تر سنی مسلمانوں کے گروہ سے رہا، اور اسی لیے چونکہ حضرت علی علیہ السلام تاریخ میں حضرت کی زندگی میں اور حضرت کی زندگی کے بعد بھی اس وقت کے معاشرے میں سب سے شجاع اور بہادر ترین ہستی مانے جاتے تھے، لیکن چونکہ آپ کا تعلق شیعوں کے گروہ سے تھا، لہذا آپ کے مخالف گروہ میں سنیوں کے گروہ میں خالد ابن ولید کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کافی پذیرائی ملی، اور حکام وقت نے اور خلفائے وقت نے انہیں کافی سراہا اور اپنے قریب کیا اور ان کی شجاعت و بہادری کو استعمال کیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں حضرت معاویہ کے زمانے میں جب حدیث سازی کی فیکٹری کھلی اور جب جعلی حدیثوں کو گڑھنے کی روایات کی بنیاد رکھی گئی اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور عالم اسلام میں فضائل و مناقب کے بڑے بڑے محل تعمیر کیے گئے اور جھوٹی اور وضعی روایتوں کو گڑھا گیا، تو اس زمانے میں خالد ابن ولید کے لیے بھی بہت کچھ کہا گیا، اور ان کے فضائل میں بھی زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے گئے، جو کہ زیادہ تر اس کا تعلق سیاست اور حکمت عملی اور دنیا داری اور اس قسم کی وہ تمام کوششیں کہ جو حق سے انسان کو انحراف کرے، اس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو لہذا یہی جو سیف اللہ وغیرہ ہے، یہ تمام باتیں اور یہ جو فضائل و مناقب ہیں، یہ تمام زیادہ تر اسی دور کی ایجاد ہے کہ جس دور میں حکام اور خلفاء اور سربراہان مملکت اور تخت و اقتدار پر جو لوگ قابض تھے، انہوں نے یہ جو کوششیں کی تھی اور منظم اور اسکیم کے تحت جو انہوں نے یہ فضائل و مناقب کے جو سلسلے شروع کیے تھے اور جھوٹی اور وضعی روایات و احادیث کو گڑھنے والوں کو جو انعام و اکرام سے نمایا تھا، تو اسی ذیل میں خالد ابن ولید کے فضائل بھی لوگوں کے سامنے آئے اور مشہور کیے گئے، اور یہی ان کی حقیقت ہے۔ اور سیف اللہ وغیرہ کا جو لقب ہے، یہ حضرت نے انہیں کبھی بھی نہیں دیا، اور ایون حضرت کی زندگی میں ان کا جو کردار اور عمل ہے وہ ان فضائل و مناقب کے بالکل مخالف ہے کہ جس کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں عام طور پر عالم اسلام میں چرچے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو جنگ احد میں صحابہ کی اکثریت نے فرار اختیار کی، تو اس موقع پر باقاعدہ وہ ہستیاں کہ جو عالم اسلام میں کافی قابل احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، اور انہیں اپنا سربراہ اور اپنا آقا و مولا تسلیم کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کے بارے میں بھی ہے تاریخ میں یہ باتیں کہ وہ افراد بھی
میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ یہ کہ آپ جنگ میں زیادہ تر حصہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ وہ مقام، وہ جنگوں کے موقع پر عام طور پر یہ کیا جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص خیمہ، جسے عریش کہا جاتا تھا عربی میں، اور ایک مخصوص چھوٹا سا خیمہ بنایا جاتا تھا، اور اور ایک جیسے صاحبان کے طریقے سے وہ چیز ہوتی تھی، اور چھوٹا سا خیمے کے طریقے سے، تو جس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زیادہ تر حضرت ابو بکر اسی عریش یا خیمے میں رہا کرتے تھے، اور جنگ میں باقاعدہ عملی طور پر حصہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اور یہ جنگ احد کے واقعے میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس موقع پر جب آپ خداوند متعال سے دعا و مناجات میں مصروف تھے اور مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک دعا و مناجات کی اور مسلسل آپ دعا میں مصروف رہے، تو یہاں پر حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے سے روکا، منع کیا، اور کہا کہ آپ کتنی اپنے پروردگار سے مناجات کریں گے اور دعائیں مانگیں گے، آپ کا پروردگار آپ کو ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنگ احد کے واقعات میں ان کا صرف یہی کردار ملتا ہے کہ باقاعدہ عملی طور پر جنگ میں تو حصہ نہ لیا، اور حضرت کے ساتھ میں اس خیمے میں اور اس عریش میں اور اس صاحبان میں موجود رہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعا کرنے سے منع کیا اور روکا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جنگ احد والے دن ہم پہاڑی پر اس طریقے سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ جس طریقے سے کوئی چوپائے کا بچہ اچکتا ہوا اور دوڑتا ہوا پہاڑی پر چلا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ وہ 3 دن کے بعد واپس لوٹے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم نے بھاگنے میں کافی لمبی راہ تانی۔ چنانچہ یہ تمام حقائق ہیں کہ جن کا ذکر باقاعدہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے، اور وہ بھی ایسی کتابیں ہیں کہ جنہیں علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ لہذا یہ جو ہے صحابہ کی اکثریت نے جو فرار اختیار کی، تو اس میں بعض کامل مسلمان بھی ہٹ گئے تھے۔ یہ جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اپنی تفسیر موضع القرآن میں یہ جو جملہ لکھا ہے، تو اس سے ان کا اشارہ انہی افراد کی طرف ہے کہ جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا، اور انہوں نے مجملاً اور ڈھکے چھپے انداز میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعض کامل مسلمان جو ان کے نزدیک تھے وہ بھی اس جنگ سے ہٹ گئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے، یہ جنگ سے فرار کا ذکر قرآن کی تمام قدیم و جدید معتبر تفاسیر میں، اور صحیح بخاری میں، اور حدیث میں، اور سیرت کی ان کتابوں میں کہ جہاں پر جنگ احد کے واقعات ہیں، اور تاریخ کی ان کتابوں میں کہ جہاں پر جنگ احد کے واقعات ہیں، یہ تمام حقائق ثبت ہیں، مندرج ہیں اور موجود ہیں۔ بہرحال اسی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کا وہ کردار رہا کہ جسے بھلایا نہیں جا سکتا، اور جب تمام افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو آپ واحد وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے آپ کا دفاع کیا، آپ کی نصرت و حمایت کی، اور کافروں کے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھا، اور آپ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر جہاد کرتے رہے، اور دشمنوں کے حملوں سے آپ کو بچاتے رہے۔ اس جنگ میں حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے 16 زخم ایسے آئے تھے کہ اگر کسی اور انسان کو اس میں سے کوئی ایک زخم بھی لگتا تو اس کی جان جانے کے لیے وہ زخم کافی تھا، مگر ہر موقع پر جبریل امین علیہ السلام مجھے دوبارہ کھڑا کر دیتے تھے، اور مجھ میں دوبارہ طاقت و قوت آ جاتی تھی، اور میں جہاد میں مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی جنگ میں حضرت علیہ السلام کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو جبریل امین آسمان سے ذوالفقار لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ لا سیف الا ذوالفقار و لا فتح الا علی،
یہ جملہ جو ہے جبریل امین اسی ترتیب سے کہتے ہوئے ذوالفقار کو لے کر نازل ہوئے تھے کہ جس کا ذکر باقاعدہ تاریخ طبری میں ہے اور جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ذوالفقار کا نزول یہ ہماری کہیں بھی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ تاریخ طبری جو کہ علماء اہل سنت کی سب سے قدیم ترین تاریخ کی کتاب ہے اور سن 3 صدی ہجری میں لکھی گئی سب سے تاریخ کی ابتدائی قدیم اور معتبر ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 3 صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جبریل امین ذوالفقار لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا لا سیف اللہ ذوالفقار لا فتح اللہ۔ اور اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے علی، جب تمام لوگ بھاگ گئے تو تم کیوں نہ بھاگے؟ تو آپ نے فرمایا بکلی اسوہ، میرے لیے آپ نمونۂ عمل ہیں کہ جب آپ میدان جنگ سے نہیں بھاگے اور آپ نے فرار نہیں اختیار کی تو میں آپ ہی کی تو پیروی کر رہا ہوں، آپ ہی کے غلاموں میں سے میں ایک غلام ہوں، تو میرے لیے آپ ایک نمونۂ عمل ہیں۔ اور دوسرے لوگوں نے کیا کیا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، آپ میرے لیے نمونۂ عمل ہیں، آپ جہاد میں اور میدان میں ثابت قدمی سے کھڑے ہیں، تو میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا لا کفر بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر ممکن نہیں ہے، یعنی میں ایمان لانے کے بعد کافر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کا جملہ وہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں ہے، کہ جسے ہم باقاعدہ شیعہ در قرآن کے موضوع کے سلسلے میں پہلے بھی جہاد سے فرار ہونے والا دوزخی ہے اس عنوان کے تحت پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ آیت ہے کہ جو جنگ کے میدان میں فرار اختیار کرے وہ دراصل گنہگار اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا دوزخ ہے، جہنم میں جلنا ہے، اور جس کے بارے میں جدید علماء اہل سنت کی تفاسیر کی حوالے ہم نے پیش کیے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جنگ کے میدان سے جو لوگ بھاگتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں وہ دراصل کفر اختیار کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف حضرت علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ لا کفر بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد کفر نہیں ہو سکتا اور میں مومن اور ایمان لانے کے بعد میں کافر نہیں بن سکتا۔ اور اسی جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اور آپ کے دانتوں میں سے کچھ دانت ٹوٹ کر گر گئے تھے، اور آپ اس جنگ میں کافی شدید زخمی بھی ہوئے تھے، اور یہاں تک بھی نوبت آئی تھی کہ بعض افراد نے یہ مشہور بھی کر دیا تھا کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع پر یہ جو دانتوں کے زخمی ہونے اور ٹوٹنے کا ذکر جب آپ کے صحابی کے جنہوں جو آپ سے کافی دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، جناب اویس قرنی، ان تک یہ بات جب پہنچی اور یہ خبر ان کو ملی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے تمام دانتوں کو توڑ لیا، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کون سے دانت آپ کے ٹوٹے تھے، تو آپ کی محبت میں انہوں نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا۔ اور یہ خبر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس فعل کو برا نہ جانا بلکہ جناب اویس قرنی کی تعریف و ستائش کی اور ان کے اس عمل کو سراہا۔ چنانچہ اس واقعے سے جناب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے غم میں اور ان کی مصیبتوں سے متاثر ہو کر اور ان کے آلام و مصائب کو جان کر اور اس کی خبر پا کر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان تکالیفوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جن تکلیفوں سے اور جن مصائب سے وہ گزرے، تو وہ کوئی برا عمل نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس سے عزاداری کا بھی ایک ثبوت اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب اور اعوان و انصار و اولاد کے غم میں جو عزاداری کرتے ہیں اور ان کے غم میں جو اپنے سینہ و سر کو پیٹتے ہیں اور اپنی پشت اور اپنے سروں کو زخمی کرتے ہیں، وہ تمام زخموں کی یاد میں کہ جو کربلا والوں پر پیش آئے اور وہ تمام مصائب و آلام کہ جن سے وہ گزرے،
ان کی یاد میں اور ان سے متاثر ہو کر اگر ہم وہ تمام چیزوں کو اپنی جسموں پر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ بہت ہی اس کی نسبت بہت ہی قلیل کیوں نہ ہو، تو وہ کوئی برا عمل نہیں ہے، کیونکہ جناب اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ محمد علیہ السلام پر جو تکلیف پہنچی، انہیں جو زخم پہنچے، انہیں جو مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اس کو سن کر اور ان کی محبت میں اس سے متاثر ہو کر اگر ایک انسان اپنے آپ کو زخمی کر لے، اپنے آپ کو ان تکالیف سے ان تکلیفوں کو اپنے آپ پر وارد کرے، تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل تحسین و ستائش ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر ہم جو عزاداری کرتے ہیں تو یہ وہی ہے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد اور اصحاب کے ساتھ میں جو مصائب و تکالیف پہنچی اور جو زخم ان کے جسموں پر آئے، تو اس کی یاد میں اگر ہم اپنے جسموں کو زخمی کرتے ہیں، بھلے ہی وہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو اور اس کی مناسبت 1% ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ کوئی برا عمل نہیں ہے، اور وہ کوئی بدعت و ناجائز و حرام فعل نہیں ہے، بلکہ جناب اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے استنباط کرتے ہوئے اس کے جواز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جو کہ مختلف دلیلوں اور مختلف شواہد اور مختلف ثبوتوں میں سے ایک ہے، نہ کہ صرف یہی ایک واحد دلیل ہے۔ بہرحال تو یہ جنگ احد کے مختصر واقعات تھے، اور اسی جنگ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید زخمی ہونے کی خبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پہنچی، تو آپ بھی اس جنگ میں اس میدان میں موجود تھیں، اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی، اور حضرت علی علیہ السلام ڈول میں پانی لے کر آیا کرتے تھے اور اس سے آپ کے زخم کو دھویا گیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایک چادر کو جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخموں پر رکھی۔ تو یہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی موجودگی اور آپ کی تیمارداری سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنگ کے مرحلے میں خواہ جہاد جو ہے عورتوں پر سے ساقط ہے، لیکن وہ کام کہ جس کا تعلق تیمارداری اور مریضوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال، اور جس کا تعلق وہ تمام کام کہ جن کا تعلق نرسنگ سے ہے، وہ تمام کام عورتیں انجام دے سکتی ہیں، اور براہ راست جنگ میں شریک نہ ہو کر بھی وہ جہاد کے ثواب اور فضیلتوں کو حاصل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ سامعین، آج کی تقریر ہماری یہیں ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔